بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس دنیا میں کیا اتنا ظالم باپ بھی ہے جو اپنی معصوم چند دن کی بچی کو اٹھا کر جنگل میں جانوروں کے آگے پھینک دے۔ کیا اتنا ظالم باپ آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ کہیں دور ایک عظیم شان سلطنت میں ایک بہادر اور طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی بیوی تھی جو انتہائی حسین اور نیک دل تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسین ملکہ تھی کہ بادشاہ اور ملکہ آپس میں بہت ہی خوش خرم زندگی گزار رہے تھے۔ جب شادی کو کچھ عرصہ گزرا تو ملکہ نے پریشان رہنا شروع کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوئی اولاد کیوں نہیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے جو میری سلطنت کا وارث بنے۔ اس نے اپنا علاج کروانا شروع کر دیا۔ کبھی وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے تو کبھی کسی عالم بابا سے دم کروا رہی ہے اور کبھی وہ کھانا دوسروں کو کھلا کر دعائیں لے رہی ہے۔ ملکہ کے دروازے پر ایک دن ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی۔ جیسے ہی ملکہ نے ایک فقیر کی صدا سنی تو بھاگ کر دروازے پر آئی اور اپنی کنیزوں کو ساتھ لے کر اس فقیر کو اچھے سے اچھا کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ جب وہ فقیر کھانا کھا چکا تو وہ کہنے لگا کہ اب آپ کہیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو وہ ملکہ کہنے لگی بابا آپ مجھے دعا دو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد جیسی خوبصورت نعمت سے نوازے، کیونکہ میرے بادشاہ کی سلطنت کو کوئی سنبھالنے والا وارث نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی اولاد عطا فرما دے گا تو وہ شہزادہ ہوگا یا شہزادی، جو بھی ہوگا بالآخر اس سلطنت کو جو کہ بہت بڑی ہے سنبھال تو لیں گے۔ تب وہ فقیر کہنے لگا بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد ضرور نوازے گا اور وہ اولاد تمہارے لیے خوش بخت ہوگی۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ ملکہ حاملہ ہو گئی۔ جب بادشاہ نے سنا تو وہ بہت خوش ہوا، ملکہ بھی بہت خوش ہوئی اور پھر وہ ہنسی خوشی اپنا اتنا خیال رکھتی کہ اور پھر یہ بات پورے محل میں پھیل چکی تھی کہ سلطنت کا شہزادہ وارث آنے والا ہے۔ ملکہ کو 7 مہینے ختم ہوئے تو اس کی گود بھرائی کی گئی، اس کی بہت سی بلائیں لی گئیں۔ خوش خوش بادشاہ سب کام ہوتے دیکھ رہا تھا۔ سلطنت کے تمام لوگ بے حد خوش تھے اور وہ بے چینی کے ساتھ اپنے نئے وارث کا، اپنے نئے بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اور جب ملکہ کو 9واں مہینہ شروع ہوا تو بادشاہ ایک جنگل کی طرف کسی کام کے لیے روانہ ہوا جہاں اس نے 5 دن کے بعد سے واپس آنا تھا، کیونکہ جب بھی بادشاہ پہلے جاتا تھا تو 10-15 دن بعد آتا، لیکن اس بار اسے اپنے آنے والے وارث کی اتنی خوشی تھی کہ اس نے طے کر لیا تھا کہ میں صرف 5 دن کے اندر واپس آ جاؤں گا اور جب میں واپس آؤں گا تو میرے سامنے میرا وارث میرا شہزادہ ہوگا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ جب اس جنگل کے پاس اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر وہ داخل ہوا تو وہاں پر اس نے ایک بات سنی جو کہ کافی مشہور تھی کہ یہاں جو بوڑھی عورت رہتی ہے وہ ہاتھ دیکھ کر قسمت کا حال بتا دیتی ہے کہ آپ کی قسمت میں کل کیا ہونے والا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس کو بہت تجسس ہوا۔ وہ سوچنے لگا کیوں نہ میں اس بوڑھی عورت کو اپنا ہاتھ دکھا کر پتہ کر سکوں کہ میرے گھر جو میری اولاد میرا وارث آنے والا ہے وہ میرے لیے کیسا ہوگا۔ جب اس نے اس عورت کو بلوایا اور اسے اپنا ہاتھ دکھلایا تو وہ ہاتھ دیکھ کر بوڑھی عورت تھوڑی پریشان سی نظر آنے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا اے بوڑھی عورت تو کیوں میرے ہاتھ کو دیکھ کر پریشان ہو رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ تیرے گھر ایک بیٹی پیدا ہونے والی ہے جو تیری سلطنت اور تیری زندگی کے لیے خطرہ بن جائے گی، کیونکہ جب تیری بیٹی تیرے گھر میں جنم لے گی تو تیری ساری سلطنت ختم ہو جائے گی، زمین جائیداد بنگلہ سب کچھ خطرے میں پڑ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ تیرے لیے وہ بدنامی کا
اور ساتھ ہی ساتھ گلے میں توق کا باعث بن جائے گی۔ جب اسے اپنی جان کے لالے پڑنے لگے اور وہ اپنی سلطنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھنے لگا، تب جب اس بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے سوچا کہ میں نے تو اتنے خواب دیکھ رکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز رہا ہے، میری سلطنت کو بادشاہ جو کہ ایک شہزادے کی صورت میں آنے والا ہے، جو میری سلطنت کو سنبھالے گا، لیکن یہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے کھینچ لیا اور پھر اس نے پورے علاقے کے لوگوں کو، اس گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا یہ عورت کہیں جھوٹ تو نہیں بولتی۔ تو سب نے کہا کہ جھوٹ کی بات ہی نہیں ہے، یہ عورت جو بھی کہتی ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ جس نے 5 دن بعد گھر آنا تھا، وہ بادشاہ دوسرے ہی دن اپنے محل واپس آ گیا۔ ملکہ عالیہ نے تب گھر کے اندر ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ جب بادشاہ نے واقعی بیٹی کو دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ جو کچھ بڑھیا نے کہا تھا اس کا مطلب ہے وہ عورت جھوٹ نہیں بولتی۔ پوری رات اس نے سوچنے میں گزار دی کہ اب میں کیا کروں، بیٹی کو دیکھتا ہوں تو دل تڑپتا ہے، اور جب اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت اور اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، خود کی بدنامی کا سوچتا ہوں تو یہی چاہتا ہوں کہ اس بچی کا گلا گھونٹ دوں۔ بادشاہ نے کچھ لوگوں کو بلوایا اور رات کے وقت خاموشی کے ساتھ اس بچی کو اٹھوا کر جنگل میں پھینکوا دیا۔ واللہ کیا ہوگا وہ وقت جب چند لمحوں کی اس بچی کو، ایک معصوم بچی کو، باپ نے معصوم بچی کو جنگل میں پھینکوا دیا اور یہ کہا کہ اس بچی کو زندہ ہی زمین میں گاڑ دو۔ جب وہ لوگ اس بچی کو لے کر جنگل میں پہنچے اور جب بچی کو زمین پر لٹایا ہی تھا، ابھی وہ گڑھا کھودنے ہی والے ہی تھے کہ انہیں شیر کے دہاڑنے کی دور سے آواز آئی۔ انہوں نے اس بچی کو زمین پر چھوڑ دیا اور بھاگ کر واپس اپنے محل آ گئے اور بادشاہ کو یہی بتلا دیا کہ ہم نے بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا ہے۔ وہاں پر جب اس بچی کو لوگوں نے لٹایا تو وہ رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ایک بندریا نیچے اتری۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے آگے پیچھے بڑھ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور وہ بچی اکیلی رو رہی تھی۔ وہ بندریا بھی ممتا کی ماری تھی، اس کی ممتا پیاسی تھی کیونکہ اس نے 2 دن پہلے اپنے بچے کو جنم دیا تھا اور وہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ اس بندری نے اس انسانی بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا لیکن اس کو چپ کرانے کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی کیونکہ وہ تو بھوک سے رو رہی تھی اور پیار کی بھوک ہی نہیں تھی، وہ بھوک کی، وہ دودھ کی پیاسی تھی۔ پتہ نہیں بندریا کے ذہن میں کیا آیا کہ اس بندریا نے انسانی بچے کو، اس ملکہ کی شہزادی کو اپنی چھاتی سے لگایا اور جیسے ہی اپنی چھاتی سے لگایا ہی تھا کہ اس ننھی شہزادی نے اس بندریا کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ بندریا نے اس کو دودھ پلا کر دیکھا تو وہ سکون سے سو گئی تھی۔ سب دیکھا تو آہستہ آہستہ کر کے سب جنگلی جانور اکٹھے ہونے لگے۔ ان سب جانوروں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو کوئی کھلونا آ گیا ہے۔ سب مل کر اس شہزادی کے ساتھ کھیلنے لگے۔ آہستہ آہستہ شہزادی بڑی ہونے لگی تو جنگل کا کوئی نہ کوئی جانور آگے پیچھے کہیں بھی جاتا تو پھل توڑ کر آتا اور اس بچی کو کھلاتا۔ وہ بچی کھاتی اور بہت خوش ہوتی اور ایسے زندگی جی رہی تھی جیسے وہ پورے جنگل کی شہزادی ہو۔ کبھی اس کو شیر کھلا رہا ہے تو کبھی وہ بندریا کے ساتھ کھیل رہی ہوتی۔ پورے جنگل کے جانور اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی ان سب بچوں میں ایسے رہنے لگی جیسے وہ بھی انہی کی ساتھی ہو۔ کچھ وقت گزرا، اب وہ بچی شہزادی تھوڑی بڑی ہو گئی۔ اب وہ بھاگ دوڑ کر درختوں پر چڑھ جاتی، بندریا کی طرح حرکتیں کرتی، بندریا کو اپنی ماں سمجھتی، ہر وقت اس بندریا کے ساتھ رہتی۔ جہاں بھی وہ بندریا جاتی وہ اس کے ساتھ ہی ہوتی۔ بندریا بھی اپنی اولاد کا دکھ بھول گئی تھی اور جو اس کے پیدا ہونے کے بعد مر چکی تھی، اس نے بھی اسی شہزادی کو اپنی اولاد مان لیا تھا۔ وہ ہر وقت اسے اپنے پاس رکھتی اور پھر کچھ وقت یوں گزرا کہ وہ شہزادی بڑی ہو کر اب جوان ہو چکی تھی۔
वो इतनी खूबसूरत थी कि उसको जो कोई देखता वो हैरान रह जाता था, क्योंकि उसकी शक्ल अपनी माँ की तरह थी। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती थी, वैसे लंबे बाल, वैसे ही हिरनी जैसी आँखें। जब वो चलती तो पूरे जंगल में भागती दौड़ती दरख्तों पर चढ़ती और अपनी माँ की तरह नज़र आती थी। अब वो बड़ी होकर एक शहज़ादी की शक्ल इख्तियार कर गई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ शिकार करने के लिए वो बादशाह आया। जब उसने जंगल में एक लड़की को देखा तो वो देखकर हैरान रह गया। वो तो लड़की उसकी अपनी बीवी की हूबहू हमशक्ल की थी, तो वो उसे ऐसा लगा कि जैसे ये मेरी बेटी हो। फिर उसके जहन में ये आया कि ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है। फिर उसने वापस जाकर उन तमाम लोगों को बुलवाया जिनके हाथों उसने अपनी बेटी को जिंदा दफनाने के लिए भेजा था। वो बहुत बूढ़े हो गए थे। जब वो आए तो वो लोग बादशाह से उस मामले पर माफ़ी मांगने लगे कि हमसे गलती हो गई थी, हम बच्ची को जिंदा दफन करने ही वाले थे कि वहाँ पर शेर आ गया, इसलिए हमने अपनी जान को जोखिम में डालना मुनासिब नहीं समझा और उस बच्ची को वहीं ज़मीन पर छोड़कर वापस आ गए। जब ये बात बादशाह ने सुनी तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उस बच्ची के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कोई औलाद नहीं नवाजी थी। अब मलका आलिया हर वक्त रोती रहती, फरियाद करती रहती और दुआएं मांगती कि या अल्लाह मेरी बेटी कहाँ गुम हो गई है, या अल्लाह मेरी बेटी जहाँ कहीं रहे ठीक हो, वो जिंदा हो और वो अपनी ज़िंदगी में ठीक हो। जब वो हर वक्त अपनी बेटी को याद करती, क्योंकि वो उसके बिना कई कई रातें जाग कर गुजार चुकी थी, रात को उसे नींद ना आती, बस वो अल्लाह से हर वक्त यही दुआ मांगती कि या अल्लाह मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दो। जो दुश्मन भी मेरी बेटी को लेकर गए हैं वहाँ मेरी बेटी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना और मेरी बेटी को जिंदा सलामत मुझसे मिला देना। तो बादशाह ने अपनी बीवी को साथ लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जब जंगल में पहुंचे, क्या देखते हैं कि जो लड़की हूबहू मलके आलिया की तरह शक्ल की है वो फिर जंगल के अंदर चल फिर रही है, और उसकी जो चाल थी वो बिल्कुल बादशाह की तरह थी और जंगल में शहजादियों की तरह जिंदगी गुजार रही थी। जब माँ ने अपनी बेटी को देखा तो वो भागकर अपनी बेटी को गले लगाने लगी, तो वो कहने लगी उसे कि बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरी बेटी हो। जब ये सब बातें उस शहजादी ने सुनी तो भागकर बदरिया के पास आ गई और कहने लगी कि यही मेरी माँ है, क्योंकि इसने मुझे अपनी छाती का दूध पिलाया है और मैं ही इसकी माँ की जगह हूँ। जब ये सब बातें बंदरिया ने उसको कही कि मैंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया है, और जब ये बातें जंगल के तमाम लोगों जानवरों में फैलने लगी तो जो सब वहाँ मौजूद थे बाकी भी वहाँ पर जमा हो गए। वो सब ये माजरा देख रहे थे, और जब वहाँ पर जंगल का शेर आया कि जंगल की शहजादी और मलका की आलिया, उस बादशाह की मलका दोनों एक जैसी हैं। जब उसने आगे बढ़कर देखा कि बेटी इस मुल्क की मलका आलिया की बेटी है, क्योंकि इसी की ही है, फिर बादशाह ने अपने लोगों को भेजकर अपनी बेटी को जंगल में फेंकवाया था, और ये सब बातें वो शेर जानता था। जब बादशाह ने अपनी बेटी को देखा तो उसको गले लगाने लगा, लेकिन वो पीछे होकर अपने बाप से कहने लगी कि आपने तो मुझे जंगल में फेंकवा दिया था। जब बादशाह ने ये देखा तो रो रो कर अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी जिसने मुझे ये बतलाया था कि तुम मेरे लिए और मेरी सल्तनत के लिए ठीक नहीं हो, इसलिए मैं डर गया था और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया था। जब मैंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया था तब से मैं रातों को सुकून से नहीं सोता, ना मुझे दिन का सुकून होता है और ना ही मुझे रात को आराम आता है। बस यही फिक्र सताई रहती है कि काश मैं उस बूढ़ी औरत की बातों पर यकीन ना किया होता, मैंने अपनी बेटी को अपनी हाथों से जिंदा ज़मीन में ना दफन किया होता तो आज मेरी सल्तनत का कोई तो वारिस होता, कोई तो होता जो मेरी सल्तनत को संभालता। मेरी बीवी हर वक्त बीमार रहने लगी थी, मैं उसको भी हकीकत नहीं बतला सकता था और ये गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ये सब जो कुछ किया इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो और अपने महल वापस आ जाओ। तब वो शहजादी कहने लगी कि आपने
مجھے اپنی بیٹی ہونے کا حق نہیں دیا، لیکن میں اپنی ماں کی عزت کی خاطر یہاں آئی ہوں۔ میں آپ کی سلطنت اور بادشاہت چھیننے نہیں آنا چاہتی، بلکہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے محل آؤں کہ ایک بیٹی آپ کا غرور ہو سکتی ہے، نہ کہ آپ کے زوال کی وجہ۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شہزادی کو گلے لگا لیا اور اسے سلطنت کی شہزادی بنا دیا۔ شہزادی نے اپنی ذہانت، شجاعت اور بادشاہت کو مضبوط کیا اور ثابت کیا کہ وہ اپنی پیش گوئی کے برعکس سلطنت کا فخر ہے۔ ہمیں اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یقین اور توکل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے وہ کسی انسان کے علم اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔